اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم ماہ رمضان المبارک کے عشرِ اول جزء ثالث میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، کچھ نئے پیغامات کے ساتھ، کچھ جدید عنوانات کے ساتھ۔ جیسا کہ گزشتہ پیغام میں ہم نے آپ تک یہ پیغام رسائی کی تھی کہ قرآن کے معنی اور مفاہیم پر باریک بینی نہ ہونے کے غلط اثر کیا ہوتے ہیں۔ اب ہم آج کے پیغام میں یہ بتانے والے ہیں کہ قرآن کے مفاہیم پر باریک بینی رکھنے کے فائدے کیا ہیں۔ عزیزان ایمان، قرآن دنیا کی واحد ایسی کتاب ہے جو پڑھی سب سے زیادہ جاتی ہے لیکن سمجھی سب سے کم جاتی ہے۔ قرآن کو حفظ کر لیا جاتا ہے لیکن اس کے مفاہیم کو ترک نہیں کیا جاتا۔ لیکن قرآن کے مفاہیم کے ترک کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد کہتا ہے، یا رسول اللہ، میں آپ سے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو رسول خدا اس شخص سے کہتے ہیں کہ جاؤ عمار یاسر کے پاس، اور عمار یاسر سے کہتے ہیں انہیں قرآن کی تعلیم دو۔ اب عمار یاسر قرآنی آیات کی تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں اور اس آیت تک پہنچتے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یعنی جس نے رائے برابر بھی نیکی انجام دی تو قیامت کے روز وہ اس کی جزا دیکھے گا، اور جس نے رائے کے برابر بدی انجام دی وہ قیامت کے دن اس کو بھی دیکھے گا۔ اب یہ سنتے ہی وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ عمار یاسر رسول خدا کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے جس شخص کو قرآن کی تعلیم کے لیے میرے پاس بھیجا تھا، اس شخص کو جب میں نے قرآنی تعلیمات دینی شروع کی اور میں اس آیت تک پہنچا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھا اور بولا کہ میرے لیے یہی قرآن کی ایک آیت کافی ہے۔ اس ایک آیت میں میں اپنی نجات دیکھ رہا ہوں، اس ایک آیت کے ذریعے میں اپنی مغفرت کرا لوں گا، اپنے آپ کو ناجح کر لوں گا، کامیاب کر لوں گا۔ تو رسول خدا نے کہا کہ بے شک وہ شخص تمہارے پاس سے اس حال میں پلٹا ہے کہ وہ وقت کا مجتہد اور فقیہ ہو چکا ہے۔